سب سے پہلے وہ آلیو برانچ لگتا ہے ان کو کہ کسی زمانے میں جو حکومت کی طرف سے تھی وہ تو ہے ہی نہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہاں بھی کوئی آلیو برانچ نہیں ہے. تو جب ہم انٹروسپیکشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہ سیاسی مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا ہوگا. کیا آپ کو یہ اب جو احتجاج ہے یہ ہمارے یہاں ایک بار پھر وہ انریسٹ والی سچویشن, پھر وہ میں نہیں تم نہیں اور اس طرح کی باتیں دوبارہ ہمیں سننے کو ملیں گی؟ اتنی ہم لوگوں نے کامیابی سمیٹی ہے, اس کامیابی کو تو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے ابھی ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انیکا صاحبہ. دیکھیں, اگر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر لے اور دے کی کیوں بات کی گئی؟ کچھ لے لیں, کچھ دے دیں. علیمہ صاحبہ کی تو یہی سٹیٹمنٹ تھی, پھر اس سے سکون لے لیں اور اس سے بیک ٹریک کیا گیا. دیکھیں, میں یہ اس پہ بھی میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا آزادی کے پیرامیٹرز پہ, یا آزادی کے حوالے سے وہ کس قسم کی آزادی چاہ رہے ہیں اور کس کی آزادی چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ آئی تھنک انٹروسپیکشن کی پی ٹی آئی کو شاید حکومت سے زیادہ ضرورت ہے. حکومت اور وزیر اعظم پاکستان اپنی میڈن سپیچ سے لے کے آخری سپیچ تک, آپ نے پتہ نہیں وہ ہاؤس جو آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے بات کی, انہوں نے کہا اگر مجھے چل کے بھی جانا پڑے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں تو میں اس میں کوئی ایسی قباحت یا آڑ محسوس نہیں کروں گا. لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے یا پرابلم یہ ہے کہ وہ جمہوری طریقوں پہ, جمہوری رویوں پہ, پارلیمانی سیاست پہ یا پاکستان کو سکون دینے کے حوالے سے وہ ان تمام چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. یونٹی ویری گڈ کہ بنیانم مرصوص کے وقت ایک جو جنگ کا تمام تر معاملہ تھا اس پہ پوری قوم اکٹھا ہوئی, ایوریبڈی. مریم نواز صاحبہ کریڈٹ نہیں دے رہی, وہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کو جو کیا اوکے, سو آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ نے. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ تھے پاکستانی, ہم نے سارے ایوریبڈی واز یونائٹڈ, everybody showed a joint front which was very much needed and I think بھارت میں ایسا نہیں ہوا اور ان کی آپس میں بہت زیادہ معاملات تھے. سیاسی اختلاف ایک طرف, میری یہ ایڈوائس ہوگی پی ٹی آئی کو, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی آلیو برانچ حکومت نہیں دے سکتی یا وہ کچھ آفر نہیں کر سکتے, اور اسٹیبلشمنٹ نے تو ویسے ہی کلیئر کر دیا کہ بھئی سیاسی مسائل ہیں, ہمارا نہ کوئی سیاسی رول ہے نہ کوئی سیاسی معاملات ہیں, آپ آپس میں سیاست دان طے کریں. نہیں کریں گے نا سیاست دان طے, کریں گے. اچھا, میرا یہ میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلی جو چیز دیکھنے والی ہے وہ پی ٹی آئی کو, آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب نے کمیٹیز تشکیل دی تھی جن میں 3 نشستوں میں یہ بیٹھے, اس کے بعد اپنے طور پہ انہوں نے وہ کمیٹی تحلیل کر دی. لیکن آپ کی بقول ان کے وہ آپ کی پریس کانفرنس کے ریاکشن میں تحلیل, لیکن وہ کمیٹیز جو ہیں وہ اسپیکر صاحب نے تو تحلیل نہیں کی تھی, اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو میرا دفتر آپ کے لیے کھلا ہے اور میں ہمیشہ آپ کے بیچ میں جو میڈیشن ہے اس کو یا جو فاصلے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یا آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ کریں گے, پولیٹیشنز حل کریں گے. کب کریں گے اس کو ذرا جوڑیں. آپ نے لاسٹ ٹائم ابھی جواب میں آپ نے فرمایا کہ کس قسم کی آزادی چاہیے اور کس کی آزادی چاہیے یہ بھی آپ بتائیں گے. تو پہلے بتا دیں کہ کوئی اس طرح کے کوئی روابط ہوئے ہیں جہاں انہوں نے بتایا کہ کس قسم کی آزادی چاہیے اور کس کی آزادی چاہیے. دیکھیں, وہ تو یہ بڑے ووکل رہے ہیں تھرو آؤٹ. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہمیں چاہیے. وہ اس وقت بھی جو ٹی او آرز بنے تھے اور اس ٹائم ہم نے کہا تھا ان رائٹنگ ڈیمانڈز دیں, اور پھر اس کے بعد یہ مکر گئے. انوفیشلی آف دا ریکارڈ جو گپ شپ ہوئی تھی اندر کمیٹیز کے بیچ میں وہ تو یہی ہوئی تھی کہ خان کو رہا کر دیا جائے. اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے سے ہٹ کے کوئی بتائیں کہ ملک کے بارے میں بات کرنی ہو, اپنی سیاسی جماعت کے بارے میں بات کی جس کا چیئرمین ایکچولی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, اور یہ باقی چیزیں ہیں. یہ تو ایک تو آپ نے آف دا ریکارڈ والی بات ریکارڈ پہ آپ لے آئے کہ انہوں نے آف دا ریکارڈ یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ خان صاحب کی رہائی کریں, اور میرے علاوہ بھی کئی لوگ کر چکے ہیں اور وہ کمیٹی کے ممبران وہاں پہ موجود تھے, وہ کر چکے ہیں. چلے باتیں چھپتی تو نہیں ہیں. چلے میں ذرا عمیر نیاز صاحب, اس بات پہ ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ آپ کس کی آزادی چاہتے ہیں, کیونکہ ایک طرف سے بیان یہ آتا ہے کہ انٹل اور انلیس بانی پی ٹی آئی کو آزاد نہیں کیا جائے گا معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے. دوسری طرف بات یہ آتی ہے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں میری آزادی کی خیر ہے, پاکستان کی جنگ لڑے. تو پاکستان تو الحمدللہ اس ٹائم پہ بہت یونائٹڈ ہے, پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہے, پاکستان کی اس ٹائم پہ حکومت بھی اچھی خاصی مضبوط ہو گئی ہے, بلوچستان کو بھی بڑی امپورٹنس مل رہی ہے. جو پرابلمٹک ایریاز ہیں ان پرابلمٹک ایریاز کو بھی سالو کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کے لیے والا معاملہ تو تھوڑا ختم ہو گیا نا عمیر نیازی صاحب, اب تو پھر رہ گیا خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے والا معاملہ.
اچھا، جس طرح آپ نے روزی پکچر پینٹ کی، اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو میں کہتا ہوں پھر تو ماشاءاللہ ہے، پھر پاکستان جو ہے نا صفحہ اول کی نیشنز میں نہ کھڑا ہو آج. میں نے کہا آپ میرے لوگ خیال doom سے and gloom کی picture بلوچستان پیش آپ کرتے کا ہیں. کیمرہ میں نے کہا گیا ہی اپنی والی نہیں ہے. picture بھی پیش کرتے بلوچستان کی صورتحال آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے. بلوچستان جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جو لا لیسنس اس وقت بلوچستان میں ہے، جو بلوچستان میں سرکاران کا قتل ہو رہا ہے، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب وہ چیز سے شاید ہم آنکھیں چرا رہے ہیں. بات ہے دیکھیں، ملک بنانا ایک کانٹیکس ہے پاکستان ورسز انڈیا. جب وہ ہوگا، چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو یا جنگ کا میدان ہو، اس پہ سارے یونینیمسلی پاکستانی سارے ایک طرف کھڑے ہوں گے. جب پولیٹیکل فیلڈ آئے گا، پولیٹیکل ڈیوائیڈ جہاں آئے گا، وہاں ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں. ہر آئیڈیالوجی اپنی سروائیول کے لیے، اپنی اسپیس کے لیے لڑے گی، اپنے ورکر کے لیے اسرٹ کرے گی. اس ملک میں جو ہے نا سیاسی بنیادوں پہ پرچے کاٹ رہے ہوں، جس ملک میں سوشل میڈیا پہ لکھنے پہ آپ جو ہے نا کسی کے گھر کی بجلی کاٹ دیں، آپ جو ہے نا اکاؤنٹ فریز کر دیں، آپ کو کسی کی بات فلور آف دا ہاؤس پہ نہ پسند آئے، آپ اس کی نااہلی کا ریفرنس موو کروا دیں، آپ کسی کا جس کی موجودگی بھی نہ ہو اسے 9 مئی میں سزا دلوا کے نااہل کرا دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ سیناریو ہے؟ اچھا، آپ کو یہ یونٹی نظر آ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی وہ ہیں؟ تو گورنمنٹ نے کہہ دیا نا کہ یونٹی تو